بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں پروفیسر حافظ کامران صدیق نوری اور آپ اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر دیکھ رہے ہیں، لیکچر نمبر 3. آج بیٹا ہم چیپٹر 2 میں سبق نمبر 2 عقیدہ رسالت. بیسیکلی اس چیپٹر کے عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایمانیات و عبادات پر مشتمل چیپٹر ہے. ہمارے نئے سلیبس کے مطابق جو 9th کلاس میں 100 مارکس کا آپ نے پڑھنا ہے، ہم نے اس کے لیے آپ کے یہ نوٹس تیار کر دیے ہیں. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، یونیک پبلیکیشن کی طرف سے آپ کے لیے یہ حاضر خدمت ہیں. اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. آپ کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کیا گیا ہے. اس لیکچر میں ہم نے عقیدہ رسالت جہاں ہم نے پڑھنا ہے، میں نے کہا کہ آپ عنوان کو دیکھیں تو ایمانیات و عبادات 2 عنوانات اس چیپٹر میں جمع ہیں. ایمانیات کو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یہ 5 پلر آف بلیف یا 5 ارکان ایمان، اور پھر دوسرے 5 پلر آف اسلام یعنی ارکان اسلام. عبادات کو جس کو کہتے ہیں، پریکٹسز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کرنے کے کام ہو سکتے ہیں. اور پہلا حصہ ایمانیات میں عقائد، عقیدہ ماننے کی چیزیں، اور یہ 5 دونوں ہیں جس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس میں پہلا سبق جو تھا وہ ہمارا عقیدہ توحید تھا، اللہ پر، اس کی وحدانیت پر ایمان اور اقرار اس کا. اور دوسرا سبق آج جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے. ایک بات بیٹا سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو، انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کی تمام ضروریات کو پیدا کیا، ان کو پورا کیا. اور ان ضروریات میں سے ایک ضرورت تھی کہ انسان کو ہدایت کا پیغام اور ہدایت کا سامان دینے والا کوئی ہو. اسی مقصد کے تحت اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ، اپنے چنیدہ انبیاء و رسول کائنات ارضی میں بھیجے. یہ منصب نبوت و رسالت یہاں دنیا میں آ کر محنت کرنے سے نہیں ملتا. یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ وہاں سے بھیجے گئے تھے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے. تو اس سلسلہ نبوت و رسالت کا جو آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، وہ چلتے چلتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کے ساتھ رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے. لہٰذا آج ہم سبق کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اسی بات پر جو ہے اس کا اختتام کریں گے. اللہ پاک نے رسولوں کو اس کائنات میں بھیجا ہم سب کی ہدایت کا سامان کر کے، ہم سب کو اور تمام بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے، ہدایت کی طرف لانے کے لیے. یوں کہہ لیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو یہ رسول ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے اور اللہ کی توحید کے ساتھ جوڑتے رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو خاتم النبیین بن کر آئی، آپ کی رسالت جامع ہے، قطعی ہے، ختمی ہے، اور آپ کی رسالت عالمی ہے، عالمگیر ہے. یعنی ایسا بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں ایک رسالت کے تحت کئی نبی تھے جو قریہ، نگر، بستی، شہر، گلی محلے کے لیے اور جو ہے وہ دیہاتوں کے لیے بھی تھے ایک وقت میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، حضور کی رسالت جو ہے وہ عالمی ہے اور عالمگیر ہے، جامع ہے. اب شریعتوں کو ہم سمجھے، چونکہ رسول جو تھے وہ شریعت، صاحب شریعت ہوتے، شریعت لے کر آتے، اللہ کی طرف سے جو ڈاکومنٹڈ شریعت آتی ہے.
تو وہ امینڈ ہوتی رہی، وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ یعنی آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں سگے بہن بھائی کی شادی بھی جائز تھی، پہلی شریعتوں میں، پھر یہ امینڈ ہوا، چینج ہوا۔ آج آپ سوچتے ہیں کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سگے بہن بھائی کی شادی کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعتیں وقت کے ساتھ ساتھ ریفارمز ہوتی رہیں، اللہ کی طرف سے یہ ریفارمز ہوتی رہیں، اور اب اس شریعت کو اللہ پاک نے جو جو چیزیں بھیجنی تھی قیامت تک کے لیے وہ حضور پر نازل فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن کریم عطا فرمایا وہ جامع الاحکام ہے، جامع البیان ہے، اس میں تمام چیزوں کے رموز و اوقاف اور ہر چیز سے متعلق نالج آپ کو ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو پہلے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کی نکیل بھی اگر گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ ہر چیز کا حل قرآن سے ملتا ہے مجھے۔ تو قرآن کریم جو حضور پر نازل ہوا آخری کتاب ہے، آخری رسول پر نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی النسل تھے۔ حضرت عبداللہ کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ سے جو اعلان نبوت اور رسالت 40 سال کی عمر میں کروایا، اور آپ نے کوہ صفا پر بلا کر اپنے سوسائٹی ممبرز کو، لوگوں کو، اہل قریش کو، اہل عرب کو، اہل مکہ کو بلا کر تو آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ آپ نے پہلے ان سے رائے لی، ان سے پوچھا کہ آپ میرے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان سب نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین جانتے اور مانتے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں میک شور کر لی تو حضور نے فرمایا اچھا یہ لیول بھی چیک کیا، فرمایا میں کہوں کہ یہ کوہ صفا کے پیچھے سے تم پر لشکر چڑھائی کرنے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم یقین کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں، کس وجہ سے کریں گے؟ تو آپ کو جو جواب ملا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے، اس لیے ہم آپ پر یقین کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا پھر میں محمد بن عبداللہ جس کی کریڈیبلٹی آپ آن کر چکے، میں کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو رسالت کا منصب ہے کتنے کٹھن مرحلوں سے گزرتا ہے۔ وہی جو لوگ تھے وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، جو پہلے صادق اور امین ماننے کا اقرار اور اظہار کر رہے تھے۔ پھر مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر مدینہ میں آپ نے ایک سوسائٹی کا قیام فرمایا، وہاں آپ نے مواخات، بردرہڈ ایسی مثالی قائم کی کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور پھر اس بردرہڈ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، کہ انہوں نے اپنے مال میں سے آدھا مال اپنے بھائی کے لیے وقف کر دیا، گھر تھا تو آدھا گھر دے دیا، اپنی جائیداد تھی تو جائیداد، کاروبار تھا تو کاروبار میں اس کو جو ہے وہ پارٹنر کر لیا یا کاروبار سیٹل کر کے دیے۔ تو یہ بھائی چارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں بچھڑے ہوئوں کو، بکھرے ہوئوں کو جوڑنے اور ملانے کے لیے تشریف لائے۔ یعنی حضور پر کفار و مشرکین مکہ نے کیا کیا ستم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شیب ابی طالب، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوانات سے جو سبق آپ نے 9th کلاس میں پڑھنے ہیں اس میں بھی آپ پڑھیں گے یہ کہ شیب ابی طالب میں آپ کو آئسولیشن کا ٹائم پیریڈ کاٹنا پڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد کے کیا حالات تھے جن سے گزرنا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ یہ رسالت کا منصب تھا، جس رسالت کے منصب کے تحت آپ نے یہ ساری چیزیں فیس کی، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ سوسائٹی دی کہ جس میں پھر آپ نے اپنا پیغام، جو آپ سیرت کے عنوانات میں، حضور کی سیرت کے عنوانات میں یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، اثار، قربانی، رواداری، محبت، اخوت، عفو و درگزر وغیرہ، یہ ساری صفات حضور کی وہاں جو ہے وہ اس کا اظہار آپ ان اسباق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اللہ نے اس حکم کے ساتھ کہ ہم نے آپ کی طرف اپنا رسول بھیج دیا جو کیا ہے، بشیر ہے، نذیر ہے. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان دو ہی واسطوں، طریقوں اور وجہ سے انسان کسی چیز کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے. کچھ کام کرنے یا کسی سے باز آنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، تیسرا کوئی صورت نہیں ہے. ایک ہے شوق، ذوق اور شوق، اور دوسرا ہے خوف، یعنی شوق یا خوف. یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کو کسی کام کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں، کرنے یا نہ کرنے کے لیے. تو اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ وہ بشیر ہے، خوشخبری دینے والے. یعنی کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو اگر اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے احکام مان لو، اللہ کے حکم کی بجاوری کر لو، اللہ کے بتائے راستے پر چل پڑو، تو تمہارے لیے کیا ہے، جنت ہے، باغات ہیں، انہار ہیں، ثمرات ہیں، محلات ہیں، کیا کیا کچھ ہے جو تمہیں عنایت ہوگا اللہ کی طرف سے. اور دوسری طرف وہ نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، خوف دلانے والے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے راہ سے بھٹکے ہوئے، اے اللہ کے نافرمانوں، اے اللہ کے حکم عدولی کرنے والوں، سنو، عذاب ہے، قبر ہے، حشر ہے، جہنم ہے، آگ ہے، اس کے گڑھے ہیں. یہ سارے خوف سنانے اور بتانے والے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بشیر و نذیر ہے، اور آپ نے اپنا پورا کام بڑے حق ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ کیا. اور اس کا اظہار آپ نے جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے جو پیغام تھا پہنچا دیا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ جی بالکل ایز اٹ از آپ نے جو ہے وہ پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنا پیغام اور اپنے احکام جو ہے وہ اس کو پہنچا دیا. پھر اس کا رسالت کا جو بنیادی اس کے حصہ سبق کے ساتھ جو ہمیں جوڑ کے دیا گیا، اور جس کو پڑھنے کے لیے لازمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے آپ دیکھتے ہیں، یونیک نوٹس میں بھی دیکھتے ہیں ہم، جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا ہے اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ایک خصوصیت جو ہے وہ خاتم النبیین ہونا بھی ہے. جہاں عمومیت تھی، عالمگیریت تھی، حضور کی رسالت کے مختلف گوشے، رحمت للعالمینیت، آپ رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، سارے جہانوں اور کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو حضور کی ذات خاتم النبیین. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان اللہ پاک فرما رہے ہیں. حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی اب قیامت تک کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں کوئی ذلی، کوئی بروئی، کیا کیا ٹائٹل کے ساتھ جو سوچتے اور سمجھتے ہیں، بالکل لغو بات ہے. حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور یہ فرمایا ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو مردوں میں سے کسی کے باپ نے، یہ بھی اعلان ختم نبوت ہے. کہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل چلتی آ رہی تھی، جس بنی اسرائیل میں آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان میں یہ تھا کہ باپ نبی، بیٹا نبی، بیٹا نبی، یہ سلسلہ چلتا تھا. تو اللہ نے اپنے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چونکہ حضور کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، تو یہ چیز کرنے کے لیے بیٹے عطا بھی فرمائے. حضور کو بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن واپس بھی لے لیے شیر خوارگی میں، تاکہ یہ بھی نہ سوچا اور سمجھا جائے کہ وہ بنی اسرائیلی سوچ جو چلتی آ رہی ہے اس کا وہ اظہاریت وہ نہ سمجھے. تو حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں کویسچنز بنا دیے گئے ہیں، اور ان اپنا ایم سی کیوز، شارٹ اور لانگ کویسچنز، تو ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے یہ نوٹس آپ کے تیار کر دیے ہیں جو یونیک پبلیکیشن کی طرف سے جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں. نئے پیٹرن
نئے سلیبس کے اکارڈنگ جو 100 مارکس کا پیپر ہے اس کو پورا فلفل کر کے ریلیونٹ چیزیں جو ہے وہ آبجیکٹیو میں سبجیکٹیو میں آپ کے لیے رکھ دی گئی ہیں، یہاں تک کہ لانگ کویسچن میں ریلیونٹ ہیڈنگز بنا کر اور اس میں جو ہے وہ قرآنی آیات کا حوالہ، حدیث کا، اقوال و آثار کا جو ہے وہ دیا گیا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہتر تیاری کر کے تو اپنے ایگزام کے لیے جو ہے وہ پریپیئر ہو سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو یہ یونیک نوٹس کے حوالے سے بھی بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے لیے جو نئے پیٹرن کے اکارڈنگ ہے وہ لائے ہیں، تاکہ ہمارے بچے ایک ہی جگہ پر ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ بھی سکیں اور اس کا جو ماڈل پیپر ہے، جو پیٹرن ہے، وہ ساری چیزیں اس میں رکھ دیں آپ کے لیے تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس کا ٹائٹل پھر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ، اور اس کے ساتھ یہ بیک پہ سارے جو نیو نوٹس ہیں ان کا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، تاکہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی پریشانی نہ ہو، ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔